سبھی ناظرین کو سلام پہنچے۔ آج ہم آمین میڈیا کی جانب سے ایک اردو کتاب کا ریویو لے کر آئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو نئی جانکاری کے ساتھ ساتھ بہت کچھ ایسی نادر معلومات جاننے کو ملے گی جس سے آپ پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہ کتاب جناب پروفیسر محمد الحسن عباسی صاحب نے اس کے مصنف ہیں اور شائع کیا ہے NPS بک ڈپو والوں نے مرکز واٹ مرزا پور احمد آباد سے۔ قیمت اس کی بڑی واجبی سی 160 روپے کے قریب ہے۔ اس میں پوسٹیج بھی اس کے اندر شامل کر دیا گیا ہے۔ نیچے لنک میں پبلشر کا پتہ اور فون نمبر دیا ہوا ہے، جو کسی حضرات کو اگر یہ معلومات پسند آئے تو وہ ڈائریکٹ ہی ان سے کانٹیکٹ کر کے منگوا سکتے ہیں۔ کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ کتاب کا نام ہے گجرات کے علماء حدیث و تفاسیر، مطلب گجرات کے خطے میں بادشاہی زمانے میں، مطلب جو مظفر شاہی خاندان کی جو احمد شاہ بادشاہ اور ان کے متعلقین کی جو سلطنت تھی، وہ دور میں جو علماء کی قدر کی گئی تھی، تو گجرات ایک اس طرح سے علم کا گہوارہ بن گیا تھا کہ عرب ممالک اور مصر اور دوسری جگہوں سے بھی لوگ کشش کی طور پر بادشاہ کی علم پروری کے سبب سے لوگ یہاں عالم لوگ کھینچے چلے آتے تھے اور یہاں پہ بڑے مرکز قائم ہوئے تھے علم کے۔ ساتھ ساتھ بادشاہوں کی اسی علم پروری اور عوام دوستی تھی کہ دنیا کی دوسری کوئی تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی جو گجرات کے یہ سلطانوں نے محمود شاہ بیگرا کے بعد کے زمانے میں کی۔ خصوصیت یہ تھی کہ یہاں کے بادشاہوں نے مکے اور مدینے میں جو حرم شریف ہیں ان کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے اور ان کی وہاں کے عوام کی آسانی اور وہاں کے امام صاحب کا جو تنخواہ ہے وہ فراہم کرنے کے لیے اور جو حاجی آتے ہیں ان کی خدمت کے لیے یہاں کچھ زمینیں وقف کر رکھی تھی، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی تو اس کو مزید یہ لوگ اس میں اور زیادہ اضافہ کر کے ایک خاص شاہی جہاز کے ذریعے یہ ایک اپنے کمانڈر ایک خصوصی کے ساتھ یہ پیسے وہاں پہ بھجوائے جاتے تھے، اور کئی لاکھ اشرفیوں میں یہ رقم ہوتی تھی اور وہ سونے کی خالص اشرفیاں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ یہ جو کمانڈر جاتے تو وہاں حاجیوں کی، طلباء کی، مطلب جو طالب علم زیر مدرسہ تھے ان کی، اور امام صاحبان جو دونوں حرمین کے تھے ان کے اخراجات وغیرہ برداشت کرنے کے لیے کی جاتی تھی۔ یہ ایسی معلومات اور ہے کہ جو اور کوئی کتاب میں نہیں ملتی، اور میں نے جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا جو مصنف کے سامنے کہ کیا دنیا کی اور کوئی تاریخی کتاب میں ایسی مثال ملتی ہے، انہوں نے اس سے انکار کیا۔ جناب محمد الحسن عباسی ایک بڑی اونچے اور چوٹی کے عالم اور پروفیسر ہیں۔ یہ کئی کتابوں پہ کے مصنف اور خاص کر ان کے تاریخ پہ ان کا بڑا ملکہ ہے۔ عقیدے سے دیوبندی عقائد رکھتے ہیں، لیکن تاریخی معاملہ اس لیے عقیدے کی کوئی اس پہ ٹکراؤ نہیں ہے، اور کتاب کو بڑی انہوں نے خلوص نیت سے من و ان جیسا ہونا چاہیے اس طرح سے اس کو انصاف دے کر پیش کیا ہے۔ عوام کے لیے پبلشر جناب شاہد کلیمی، ان کی کیا منشا تھا کتاب کو پیش کرنے کا، اور پروفیسر محمود الحسن عباسی سے بھی رابطہ کر کے ان سے جانکاری لی گئی کہ آپ نے کتاب پبلش کرنے کا کیا پس منظر تھا، آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی۔ سر، آپ نے پروفیسر عباسی صاحب کی کتاب شائع کی ہے گجرات کے علماء و تفسیر و حدیث کے اوپر، تو یہ کتاب شائع کرنے کا آپ کو خیال کیسے آیا؟ یہ کتاب شائع کرنے کا میری جو میرا جو پلان ہے اس کے اندر یہ ایک آخری کتاب تھی جو گجرات کے موضوع پر ہے۔ اس کے پہلے میں نے گجرات کے متعلق بہت سی کتابیں جو مختلف جگہوں پر چھپی تھی اس کو میں نے یہی چھاپ دی، اور یہ ایک آخری کتاب تھی اور بہت مستند کتاب ہے، اور بہت ریسرچ کر کے یہ کتاب کو بنائی تھی جو مجھے بہت پسند آئی۔ تو میں نے عباسی صاحب سے ریکویسٹ کر کے ان کے پاس سے لے کے یہ کتاب اردو میں شائع کی ہے۔ محمود عباسی صاحب، آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے گجرات کے اولیاء اکرام و علماء کی خدمات حدیث و تفسیر، تو اس کے متعلق ہم ریویو دینا چاہتے ہیں، تو اس سے مزید آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے آپ کو یہ لکھنے کا شوق کیوں جاگا اور اس کے پیچھے حضرت آپ نے سلطان احمد شاہ کی علم پروری پر ایسا لکھا ہے یہ کتاب میں کہ حجاز اور مصر سے عالم لوگ یہاں گجرات کی طرف سفر کرتے تھے، تو اس پر کوئی روشنی ڈالیے گا؟ ہاں جی ہاں، تو اس میں پہلے یہ بتا دوں کہ میں نے بتایا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی دینی تعلیم و تربیت کی غرض سے بیرون سے
علماء کرام کو دعوت دینے کا کام سب سے پہلے گجرات کے خود مختار مظفری خاندان کے سلاطین نے کیا تھا. ٹھیک ٹھیک. دراصل مظفری خاندان کے اولین سلطان مظفر شاہ حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ جیسے اللہ کے ولی حافظ قرآن اور عالم دین کو گجرات میں رہائش اختیار کرنے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے. اور یہ عمل مظفر شاہی خاندان کے سلاطین کے دلوں میں علم دوستی اور علم پروری کا یہ جذبہ پیدا کرنے والا ثابت ہوا. سورت کے قریب نرمدا ندی کے کنارے حضرت شیخ احمد کو دکن کی جانب روانہ ہونے کی بجائے گجرات میں قیام کرنے کی دعوت مظفر شاہ نے دی اور وہیں یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو دھولکا کے قریب اٹیلیا نامی گاؤں جاگیر میں دیا جائے گا اور آپ سرخیج گاؤں میں رہائش اختیار کریں. سلطان مظفر نے حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی اللہ کو گجرات میں باعزت مقام عطا کیا تھا. اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے مظفر شاہ کے خاندان میں سلطان احمد شاہ، سلطان محمد شاہ، سلطان قطب الدین، سلطان محمود بیگرا اور سلطان مظفر حلیم جیسے حکمراں پیدا کیے جنہوں نے زندگی بھر اولیاء اللہ اور علماء کرام کی خدمت کرنے اور ان سے روحانی فیض حاصل کرنے کا عزم کر دیا تھا. سلطان احمد شاہ نے احمد آباد شہر کی بنیاد رکھ کر حضرت قطب عالم کو پٹن سے احمد آباد رہائش اختیار کرنے کی دعوت دے کر آپ سے دعا بھی کروائی تھی، جس کے نتیجے میں بخاری خاندان کے 7 پشتوں تک کے علماء اور اولیاء اللہ نے گجرات کے باشندوں کو علمی اور روحانی جذبات سے مالا مال کر دیا تھا. قطب عالم صاحب کو سلطان احمد شاہ نے بلایا تھا کہ آپ پٹن میں رہتے ہو، آپ احمد آباد میں نے بسایا ہے، تو آپ دعا کے لیے کہا قطب الدین کو کہ آپ دعا کریں. تو قطب عالم صاحب نے دعا کی کہ احمد آباد ابد الآباد ہے، کہ احمد آباد ہمیشہ آباد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور احمد آباد کو زندہ رکھا. تو سلطان احمد شاہ اول کی علم پروری کی شہرت سن کر سب سے پہلے مصر سے بدر الدین دمامینی جیسے محدث گجرات میں تشریف لائے. اس کے بعد جو ہے سلطان محمود بیگرا کے اوپر یہ سوال تھا آپ سے کہ آپ نے ایک بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے آپ کی کتاب میں کہ بھائی سلطان محمود نے وہاں پہ رباط بنائی تھی مکہ میں، اور اس کے اخراجات جو ہے وہ گجرات کی جو اسٹیٹ برداشت کرتا تھا اور یہاں سے کچھ اشرفیہ بھیجی جاتی تھی اور ایک خصوصاً جہاز بھی بھیجا جاتا. اس پر کچھ اچھا حضرت کو انہوں نے کچھ جو زمینیں وقف کر رکھی تھی یہ مظفر شاہی کو بتایا ہے کہ مظفر شاہ حلیم نے بھی، اور ان کے بعد جو ہے پھر بعد میں جو مظفر شاہ شوم ہوئے انہوں نے بھی بھروچ کے قریب میں بہت ساری ایسی زمینیں وقف کر رکھی تھی جس میں اناج اور دوسرے فصلیں اگائی جاتی تھی. پھر اس کو فروخت کر کے جو رقم حاصل ہوتی تھی وہ حرم شریف میں بکتے تھے، وہ رقمیں بکتے تھے، اور لے جانے والے کو ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ وہاں جا کر ان رقوم سے وہاں کے مسجد کے امام، مسجد کے مؤذن، مسجد کے خادم اور وہاں کے غریب لوگ جو رہتے ہیں ان کو یہ رقمیں تقسیم کرو، ہر سال تقسیم کیا جاتا. اچھا، تو کوئی جہاز بھی جاتا تھا لاکھوں اشرفیہ لے کر. ہاں جی ہاں بالکل. یہ جو ہے حاجی دلیل جنہوں نے عربی تاریخ لکھی ہے ظفر والے، تو جب یہاں کی حکومت ختم ہو گئی سلاطین کی اور اکبر نے یہاں قبضہ کر لیا، تو اکبر کو پتہ چلا کہ یہاں کے سلاطین یہاں سے اتنی بڑی رقمیں لے کر وہاں کے غریبوں کو تقسیم کرتے تھے، تو اس نے بھی ایک جو ہے ایک رواج قائم شروع کیا کہ میں بھی بھیجوں گا. اچھا. تو اس نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور وہ کمیٹی قابل اعتبار لوگوں کو اتنی رقمیں دے کر وہاں بھیجے. تو حاجی دلیل کو اور اس کے والد کو پسند کیا گیا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ حاجی دلیل تو اس زمانے کا ہے، لیکن اس کو بھروسہ کیا کہ یہ شریف آدمی معلوم ہوتا ہے. اچھا حضرت آپ کا تو کافی مطالعہ رہا ہے، تو اور کوئی تاریخ اسلامی تاریخ میں ایسا مثل ملتی ہے کہ جس نے اس طرح سے رباط قائم کری ہو اور اس کے وقف کر کے اخراج حرم شریف کو بھیجائے جاتے ہیں؟ ہاں حاجی دلیل کی نہیں، گجرات کے علاوہ کا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں سر.
गुजरात के अलावा इस्लामी तारीख में और कोई ऐसी मिसाल मिलती है आपने कि कौमी शरीयत पढ़ी? नहीं सर, हिस्ट्री ऑफ गुजरात? नहीं मैं नहीं पढ़ सका हूँ। वो देखना, अच्छा। अगर शाहिद भाई से मिल जाए। सवाल आपसे बाशी हुकूमत हुई, फलाह हुई, टिका हुई, तो उन्होंने भी ऐसी कोई रिवायत कायम की कि नहीं, हमारे हिंदुस्तान में एक शिमाली हिंद के एक सुल्तान के बारे में मैंने अभी पढ़ा है कि वो रमज़ान के महीने में ज़कात की रकूम हरम शरीफ में भिजवाते थे। यही समझ आ रहा है। एक बात पढ़ी जी। है, लेकिन किसी ने जमीन वक़्फ की हो और किसी को ही नहीं। अच्छा, ये वही मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद निज़ाम जी जो थे जी, उन्होंने वहाँ बहुत सारी मिल्कतें खरीदी थी, ज़मीनें भी खरीदी। और हिजाज की बात कर रहे हैं, मक्का और हिजाज की बात। हाँ जी। लेकिन हैदराबाद के बाशिंदे वहाँ जाएं तो उनको वहाँ हज में रिहाइश का इंतजाम हो जाता था। ठीक, बस वहीं तक महदूद उसका। और ऐसे जो ये जो है मध्य प्रदेश का अभी जो कैपिटल है ना भोपाल, भोपाल, नवाब साहब। वो भोपाल की एक खातून नवाब थी, बिल्कुल सही। उन्होंने भी वहाँ इस तरह की मिल्कतें खरीदी थी। तो वो वहाँ उनके अपने खानदान के या अपने इलाके के लोग वहाँ हज के लिए जाए तो उनको रिहाइश मिलती उनकी- थी। ऐसे दाऊदी बोहरा जो है जी। इनकी थी। और आज की तारीख में भी उनकी जारी हो सकती हाँ है, बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन जो- हजरत मैं आपसे ये तवज्जो खास तौर पे कहलवाना चाहता हूँ कि जिस तरह के जो उन्होंने ज़मीन वक़्फ़ कर रखी थी और उससे इखराजात वहाँ पे भेजा, ऐसी कोई मिसाल मिलती है तारीख में? जो सलातीन ने ज़मीन वक़्फ़ करके जो इखराजात भिजवाते थे, ये खुसूसी निज़ाम कायम किया था, ज़कात देने वाले थे, ज़ुबात कायम करने वाले थे, लेकिन वो एक अपने मखसूस लोगों के लिए थे। उन्होंने देखिए इसमें क्या हुआ कि सुल्तान मुज़फ़्फ़र हलीम ने जो कुछ भी औक़ाफ़ वहाँ कायम किए थे, वो औक़ाफ़ उसके बाद भी बरसों तक, सदियों तक चलते रहे।